وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمیں اہل سنت ہونے پہ فخر ہے، اس لیے کہ اہل سنت ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا ادب بھی کرتے ہیں اور تمام نسبتوں سے محبت بھی رکھتے ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت کی جو پہچان ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانے درود و سلام پیش کرتے ہیں. تو ہم اہل سنت کی یہ پہچان ہے کہ ہم کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں. لہذا بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے درود و سلام پیش فرمائیے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ہے جیسے میرے سرکار ہیں. بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں
कोई। بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا مرتبت بالخصوص حضرت فخر السادات رونق محافل آل سنت رونق خانمادہ سادات گیلانیہ قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی لائق تعظیم و تکریم استاد العلماء گرامی المرتبت حضرت محترم مولانا سید ڈاکٹر عباس علی شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی لائق تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء آل سنت میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں. آج کی اس محفل مبارکہ کے جملہ منتظمین و منصرمین جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. برادر محترم، میں نے توجہ نہیں کی، محب نبی والو صحاب نبی محب اولیاء جناب بھائی انجینئر قمر علی مرزا صاحب آج کی اس محفل مبارکہ کے منتظمین اسماء نہیں میسر آ سکے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان محفل مبارکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم آل سنت و جماعت ہم محفل میلاد مناتے ہیں، اور اگلا جملہ کے بعد آگے بڑھاؤں گا. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو نبی کے میلاد والی عید کا جشن مناتے ہیں. ہائے ہائے واہ واہ. یہاں ایک بات کلیئر کر کے میں آگے بڑھوں گا. ہم آل سنت و جماعت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سنیوں نے اسلام میں تیسری عید نکال لی ہے، عید میلاد النبی. کتنی؟ تیسری عید انہوں نے نکالی ہے، عید میلاد النبی. تو یہ عید میلاد النبی یہ کہاں سے آ گئی تیسری عید اسلام میں؟ میں اس کی بہت ساری جگہ وضاحت کر چکا ہوں. ہر جگہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سننے والوں تک میرا پیغام پہنچے، اور وہ پیغام یہی ہے کہ یہ ہم پر الزام ہے کہ ہم میلاد النبی کی اس عید کو تیسری عید کہتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. واللہ العظیم ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اس عید میلاد کو تیسری عید نہیں پہلی عید لکھا ہے. ہائے ہائے واہ واہ. صرف عید نہیں، عید الاعیاد لکھا ہے، اکبر الاعیاد لکھا ہے، تمام عیدوں میں سے بڑی عید لکھا ہے، ساری عیدوں کی بھی عید لکھا ہے. اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ نبی دعا مانگے، سورۃ المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور یہ اس دسترخوان کے نام پر یہ سورت کا نام پڑا ہے کہ جو دسترخوان اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی دعاؤں سے آسمانوں سے میرے رب نے اتارا، اور اس دسترخوان میں کچھ چیزیں کھانے کی ہیں، کھانے آسمانوں کے نازل ہوئے. حضرت عیسیٰ نبی کے چند ساتھیوں نے مل کے وہ کھانا کھایا. اب قرآن کہتا ہے، عیسیٰ نبی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یا اللہ آسمان سے ہمارے لیے یہ دسترخوان نازل کر، جس دن یہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اترے گا یہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہوگا، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ غور کریں، حضرت عیسیٰ کی عزت افزائی کے لیے ان کی دعاؤں سے جب اللہ آسمانوں سے ایک کھانے کا دسترخوان اتارے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ دسترخوان نہ قبر میں کام آنے والا، یہ دسترخوان
نہ قیامت میں شفاعت کرنے والا، یہ دسترخوان نہ کتاب لانے والا، یہ دسترخوان نہ ہی مغفرت کی سند دینے والا، بس یار ایک کھانا ہے، دسترخوان ہے، لیکن ایک نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، آسمان سے کھانا آیا، وہ دن اگلوں پچھلوں کے لیے عید بن گیا۔ کس کے اگلوں پچھلوں کے لیے؟ حضرت عیسیٰ نبی کے ماننے والوں کے لیے، اگلوں پچھلوں کے لیے عید بن گیا۔ بڑا سمپل سا ہمارا استدلال ہے، ارے جس دن آسمان سے کھانا اترے وہ دن اس نبی کے ماننے والوں کے لیے عید کا دن بن جاتا ہے، خوشیوں کا دن بن جاتا ہے۔ تو جس دن اس دسترخوان والے نبی عیسیٰ کا بھی امام دنیا میں آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، شفیع المذنبین بن کے آئے، صاحب قرآن بن کے آئے، صاحب فرقان بن کے آئے، ہادی السبل خیر الرسل بن کے آئے، سید الاولین والآخرین بن کے آئے، شفیع المذنبین بن کے آئے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، بھلا وہ دن اس رحمت للعالمین کے ماننے والوں کے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ میں ویسے میرا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرا پیغام پہنچے، لیکن بعض اوقات تھوڑی مثالیں دے کر بات کو سمجھانا پڑتا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اسلام آباد میں نیشنل سطح کی ایک دفعہ میٹنگ ہو رہی تھی، میلاد شریف سے، محرم شریف سے بلکہ پہلے، تو یہ دونوں اکٹھی میٹنگز ہوتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ انتظامیہ بلاتی ہے تمام مکاتب کے علماء کو، تو وہاں پر غیر ضروری طور پر بعض احباب نے جناب وہ شروع کر دی ٹوچے چھوچے مارنی، سمجھ رہے نا آپ، وہ میٹنگوں میں بھی بعض لوگ نہیں آتے ہیں۔ اچھا، اب میرے سے پہلے کچھ سکھ تھے، ہندو، یہودی وغیرہ، وہ بھی اس میٹنگ میں، یعنی جو بھی اقلیتیں پاکستان کی وہ بھی موجود تھیں۔ تو میرا نمبر آیا تو میں نے مائک پکڑا، تو میں نے کہا جی میلاد شریف کے حوالے سے چھوٹی سی بات کروں گا، باقی میں بعد میں بات کروں گا۔ وہ چھوٹی سی بات اتنی ہے کہ میری سکھوں سے اور عیسائیوں سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے نبی پاک کا میلاد منایا کریں۔ میں نے یہ کہہ کر مائک آگے چلا دیا۔ آگے نمبر دوسروں کا ہی تھا، وہ پھر شروع ہو گئے کہ یہ کیسا مطالبہ ہے؟ ارے بھائی، سکھوں کا ہمارے نبی سے کیا تعلق کہ وہ ہمارے نبی کا میلاد منائیں؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا ہمارے نبی سے کیا تعلق کہ وہ ہمارے نبی کا میلاد منائیں؟ جب یہ گفتگو ہو گئی، میں نے دوبارہ مائک اپنے سامنے کیا، میں نے کہا یہی ہم سمجھا رہے ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے میلاد بھی وہی کرتے ہیں۔ جس کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ماشاءاللہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ تو جن کا تعلق آمنہ کے لال کی ذات کے ساتھ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، انہیں مصطفیٰ کے آنے کی بھی خوشی ہے، معراج پہ جانے کی بھی خوشی ہے، ان کے معجزے ظاہر ہونے کی بھی خوشی ہے، قرآن کے نزول کی بھی خوشی ہے، حتیٰ کہ مصطفیٰ مسکرائیں تو یہ پھر بھی خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال محفل میلاد مصطفیٰ، تو یہ اس تصور میں کہ مصطفیٰ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس تصور ولادت کی خوشی میں یہ محفل ذکر رسول انعقاد پذیر ہے، جسے ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور محفل میلاد میں عموماً ہم اہل سنت کے عرف میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، کامن ہے، چاہے حضور کے لب و رخسار کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے قیل و کردار کی باتیں ہوں، میرے نبی کے گفتار کی بات ہوں، میرے نبی کے عینین کے، شفتین کے، یدین کے تذکرے ہوں، میرے مصطفیٰ کے یدین کریمین رجلین طیبین کے تذکرے ہوں، میرے مصطفیٰ کے دہن کی بات ہو، بدن کی، زکن کی، تکلم کی، تبسم کی، نبی کے پسینے کی، نبی کے مدینے کی، نبی کے سینے کی، نبی کے حسن و جمال کی، نبی کے صحابہ و آل کی، نبی کی ولادت، نبی کی بعثت، نبی کی ختم نبوت، کسی بھی طرح سے حضور سید عالم کا ذکر جہاں جس محفل میں سنایا جائے، ایسی محفل کو ہم اہل سنت و جماعت محفل میلاد کہتے ہیں۔
عموماً میں جہاں بھی جاتا ہوں جلسوں میں مختلف عنوان چھیڑ کے آمنہ کے لال کے چاہنے والوں اور حضور کے غلاموں کو میں حضور کے تذکار سناتا ہوں. کہیں میں بات کرتا ہوں کہ میرے نبی کی ولادت کتنی شان والی، کہیں میرے حضور کا چہرہ کتنا حسن والا تھا، کہیں میرے نبی کی زبان کی طاقت کتنی تھی، کہیں میرے نبی کا ہاتھ کیسا تھا، کہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں کی طاقت کیا ہے، کہیں میرے نبی کے سینے اطہر اور قلب منور کا کمال کتنا ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کے امر کی طاقت کتنی ہے، کہیں میرے نبی کے اخلاق کیسے ہیں، کہیں میرے مصطفیٰ کی ولادت کے انوار کیا تھے. ہے واہ واہ. اچھا ماشاءاللہ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، چونکہ نعت خوان بھی پڑھ چکے ہیں، آخر میں ہی خطیب کا نمبر آتا ہے، تو پھر میری آپ سے گزارش ہے ذرا بازوق ہو جائے. آپ ماشاءاللہ کوئی تنگ ہو کر بیٹھے ہیں، اگر کوئی دقت ہے تو اوپر اسٹیج پہ تشریف لائیں، نہیں تو میرے سامنے جو احباب بیٹھے ہیں ذرا بازوق ہو کر سبحان اللہ کی آواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا برادران اسلام کہ ہم محافل میلاد میں مختلف حوالوں سے حضور کا ذکر سنتے سناتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ آج یہاں کون سا ٹاپک چھیڑا جائے، تو آج کا میرا موضوع، میرا دل کیا کہ آج میں بیان کروں کہ میرے رسول کی زلفیں کیسی تھی. ہے واہ 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 واہ. آج ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ زلف رسول. زلف پیغمبر. کیا بولیے؟ زلف زلف پیغمبر، زلف رسول.